اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایسٹر کا چوتھا اتوار ہے اور یہ بڑی ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے بھی کہ یہ تقریباً اب ہم بالکل درمیان میں آ گئے ہیں ایسٹر کے موسم میں، اور اس کے 2 سنڈیز کے بعد جو تیسرا، اس کے بعد یسوع آسمان پہ جاتا ہے، اور پھر اس سے اگلا اتوار جو ہوگا یعنی 50واں دن جسے کہتے ہیں، وہ پینتیکوست کا دن ہوگا، اور پھر روح القدس کا نزول ہوگا۔ تو آج ہم اپنے بائبلز ہم پڑھیں گے، تو آپ جا کے اپنی بائبلز لے آئیں، اور آج کی تلاوتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لے آئیے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 13واں باب، 14ویں آیت اور 43ویں آیت سے 52ویں آیت تک۔ یہ وہ زمانہ ہے جب برناباس اور مقدس پولوس جو ہیں وہ یہودیوں میں انجیل کی منادی کرتے ہیں اور یسوع کے جی اٹھنے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اور آج کا زبور ہے زبور 100، اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے زبور ہیں، اور یہ ہم ہمیشہ خدا کی حمد و تعریف کرتے ہیں۔ اور دوسری تلاوت ہے مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 7واں باب، اس کی 9ویں آیت اور 14ویں آیت سے لے کے 17ویں آیت تک۔ یہ یوحنا اپنا خواب بتاتا ہے، آسمانی باشندے برے کی حمد گاتے ہیں۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کی انجیل، اس کا 10واں باب، 27ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک۔ یہ نہایت مختصر ہے اور بڑی اہم ہے، تو آئیے ہم پہلے انجیل سنیں اور پھر ہم اس پہ سوچ بچار کریں گے۔ لکھا ہے، میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہوں، اور وہ ابد تک کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور کوئی انہیں میرے ہاتھ سے چھین نہ لے گا۔ جو میرے باپ نے مجھے دیا ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی اسے میرے باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ میں اور باپ ایک ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیں یہاں یہ جو اس انجیل کو ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شروع میں یسوع کہتا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اور بھیڑوں کے حوالے سے جب بات ہوتی تو وہ یہی کہتا ہے کہ چونکہ یہ بھیڑیں میری ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان بھیڑوں کا چرواہا ہے، ان بھیڑوں کا گڈریا ہے۔ دیکھیں یہ چرواہے کی جو اصطلاح ہے، یا آپ یوں کہیں کہ یہ جو پیشہ ہے، یا یہ جو تمثیل ہے، جو یسوع، یہ تمثیل ہی ہے کہ یسوع اپنے آپ کو چرواہا کہتا ہے۔ یہ ہمارے پورے کلام پاک میں ہمارے آباء و اجداد سے اس کی بڑی خاص اہمیت ہے۔ دیکھیں ابراہیم ایک گڈریا تھا، اسحاق ایک گڈریا تھا، یعقوب گڈریا تھا، اور اسی طرح کرتے کرتے داؤد نبی، جس کی نسل سے
یسوع ہے کہا جاتا ہے جس خاندان سے، وہ بھی پہلے گڈریا تھا، وہ بھی چرواہا تھا۔ تو یہ چرواہے کی جو، اور اس طرح بہت سے نبی جو ہیں ان کو بھی یہی اسی حوالے سے جانا جاتا ہے کہ وہ پہلے کھیتی باڑی کرتے تھے یا وہ بھی چرواہے تھے۔ تو یہ جو چرواہے کا لقب یا جو اصطلاح ہے یا جو نام دیا گیا ہے، یہ دراصل یہ بڑی پرمانی چیز ہے، یہ بڑی گہری چیز ہے۔ اور یہ اس میں دیکھیں ہمارے ہاں جو بھیڑ ہے ہمارے پنجابی کلچر میں اس کو بڑا معیوب کمتر سمجھا جاتا ہے، اور جب کوئی ہار جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی پیڑ ہو گیا۔ لیکن بھیڑ جس طرح ہم اپنے کلام میں دیکھتے ہیں یہ انتہائی معصوم جانور ہے، جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور اس کی معصومیت جو ہے اس وجہ سے یسوع ان معصوموں کا چرواہا بنتا ہے، کیونکہ ان معصوموں کو کچھ دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، ان کو صحیح اور غلط کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یسوع ان کا چرواہا ہے، اور ان کو دیکھیں یسوع ان کو سکھاتا نہیں، ان کو بتاتا ہے۔ اور کیا بتاتا ہے؟ اپنی زندگی سے، اپنے پیار سے ان کو سکھاتا ہے، اور وہ بھیڑیں جو ہیں وہ اس کا پیار سمجھتی ہیں، سنتی ہیں، مانتی ہیں، اور وہ ایمان لاتی ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کا پیار سچا ہے۔ اور وہ پھر دیکھتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آخری دم تک یسوع اسی پیار میں اپنی جان جو ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے دیتا ہے۔ تو اس نے بڑا اصل میں جو یہودی تھے اور جو فقی فریسی اور وہ جو وہاں کے رہنما تھے، بڑے چلاک اور ہوشیار قسم کے لوگ تھے، اور وہ ایسے تھے کہ انہوں نے تمام جو علم تھا، بائبل کا، کلام پاک کا، عہد قدیم، عہد پرانا عہد نامہ اور نیا پرانا عہد نامہ، کیونکہ نئے عہد نامے کو تو انہوں نے دیکھا بھی نہیں، تو وہ بڑا اس کو ازبر تھا، بڑا جانتے تھے، اس کی اپنی ان کی وضاحتیں تھیں، اور بار بار اسی کی مثالیں دے کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے نیچے رکھتے تھے۔ لیکن یسوع نے اس سارے عمل کو ایک دم بدل دیا، اور اس عمل کو، جیسے کہ وہ جو یہودی تھے جس طرح وہ بڑے سختی سے اور بڑے دباؤ کے ساتھ معصوم لوگوں کو اپنے اس علم کی طاقت کے نیچے، اپنے اثر رسوخ کے نیچے رکھتے تھے، یسوع نے بالکل اس کا الٹ کر دیا۔ وہ آ کے بالکل لوگوں میں اس نے اپنا آپ دے دیا، اور وہ اتنے پیار سے وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے کہ وہ اس کے بات کرنے سے ہی وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ اور یہ اس مثال کے طور پہ، یہ تمثیل کے طور پہ یسوع کہتا ہے کہ یہ بھیڑیں ہیں اور میں ان کا چرواہا ہوں، اور سچ مچ وہ اس کو اتنا اس کی بات سنتے تھے، اور یہ چیز جو تھی یہ یہودیوں کو ناپسند تھی۔ اور پھر اس کا یسوع کا دعویٰ کہ یہ جو بھیڑیں ہیں میں ان کا چرواہا ہوں، میں ان کا سچ مچ چرواہا ہوں، میں ان کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ اور جو یہ کرائے پہ یہ جو یہودی تھے، جو فقی فریسی جو تھے، جو اپنے آپ کو سردار اور رہنما سمجھتے تھے اپنی امت کا، اپنی یہودی اسرائیلی لوگوں کا، وہ سب بڑے جبر سے اور بڑے سختی سے ان کو مختلف چیزیں ان سے کرواتے، جائز اور ناجائز، جبکہ یسوع بالکل اس کے الٹ تھا۔ وہ اپنے پیار سے ان کو خدا کی بادشاہت کی بات دیتا، ان کو سب سے بڑی بات محبت کی جو بات دیتا ہے، جو ان کو احساس دیتا ہے، کر کے دکھا کے، اور لوگ اس محبت کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ تو وہ چرواہا، وہ اس قسم کا چرواہا تھا، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جو اچھا چرواہا ہوتا ہے وہ اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، اور جو کرائے کے چرواہے ہوتے ہیں اصل میں وہ ان یہودی سردار کاہنوں کو اور وہ جو تھے فقی فریسی، ان کو کہتا ہے کہ یہ لوگ تو یہ کرائے کے
गडरिए हैं, चरवाहे हैं, और ये जब वो भेड़िया या कोई शेर आएगा तो ये भाग जाते हैं और उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ, और उसने ये साबित किया अपनी जान दे के। अब उसमें देखें, यीशु जो है, उसकी ये सारी तालीम है, उसका ये सब कुछ जो वो उनके साथ जैसी वो बातचीत करता है, और वो यही है कि यीशु उसकी उस बातचीत से, लोग उसकी बातचीत से इस कदर मुतासिर होते हैं। फिर यही नहीं, वो उनके साथ जो मुझसे करता है, उनके दुखों को समझता है, उनकी बीमारियों को तंदुरुस्त करता है, दूर करता है। तो ये चीज़ें जो थी, ये उनको बड़ा यीशु के करीब ले आती थी, और फिर वो समझते थे कि ये शख्स जो है, ये ना सिर्फ ये कि वफादार है हमारा, बल्कि ये हमेशा सही बात और बड़े प्यार से समझाता है। उसने ये भी कहा कि मेरी और भी भेड़ें हैं, सिर्फ यही नहीं, वो असल में सब लोगों को बता रहा था। उन लोगों को जो उसके पीछे पीछे चलते थे, वो उनको भी बता रहा था, और वो जो फक्की फरीसी और जो हुक्मरानों के उनके मददगार थे, उनको भी बता रहा था कि सिर्फ यही नहीं, सिर्फ आप लोग ही नहीं, मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं, और मैं जल्दी ही उनको इकट्ठा करूँगा, और फिर एक ही चरवाहा, एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। देखिए, यहाँ पे असल में हमारी कलीसिया में बहुत ख़ास तौर पे उन ममालिक में जहाँ पे कि मसीही कम हैं या मसीही नहीं हैं, वहाँ पे एक आप कहिए कि एक तरीक़ाकार कह लें या एक ज़रिया कह लें, वो बैनुल मज़हब मुकालमा कहते हैं, इंटररिलीजियस डायलॉग करते हैं, और उसमें मकसद यही होता है कि हम अपने और दूसरों के मज़हब को जानें और एक दूसरे के करीब आएँ। और ये यही है कि असल में यीशु चाहता है कि हम जो और भेड़ें हैं, जो और लोग हैं, जो और इंसान हैं, कि उनको हम यीशु के उस गल्ले में लेके आएँ। अब यीशु हमारे ज़रिए काम करता है ना, और हमें किस तरीके से, अब हम बातचीत के ज़रिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है किसी को मुतासिर करने की, वो आपकी ज़ाती मिसाल होती है। आपकी अपनी जो जिस तरह की आप ज़िंदगी गुज़ारते हैं, जैसे आप जिन चीज़ों को आप मानते हैं, और हमेशा आप सच, इंसाफ, मोहब्बत, आज़ादी के लिए खड़े होते हैं, और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार होते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमारे किरदार से ज़ाहिर होती है, और लोग इनको देख के तो मुतासिर होते हैं। तो यीशु ये चाहता है उसका अच्छा चरवाहा बनना, और हमें बताना कि वो अपनी जान देता है, मोहब्बत में अपनी जान देता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पीछे चलो, मेरी आवाज़ सुनो, और हम उसकी आवाज़ सुनते, हम मसीही हुए, हमने ये सब कुछ, हमारा मकसद यही है कि हम उसके पीछे चलें, और वो ये चाहता है। लेकिन उसके अलावा वो ये भी चाहता है कि हम सिर्फ यहीं पे ना रुके रहें, बल्कि हम यीशु के उस पैगाम को आगे भी लेके जाएँ। और उसके लिए वो हम ही में से चाहता है कि वो हमको बुलाता है। ये जो इतवार है ना, ये सिर्फ़ अच्छे चरवाहे का इतवार इसको मानते हैं, उसके अलावा इसको बुलाहट का इतवार भी कहा जाता है। और बुलाहट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आप फ़ादर बन जाते हैं, या मुनाद बन जाते हैं, या आप सिस्टर बन जाती हैं। ये जो बुलाहट है, ये ज़िंदगी के हर शोबे में आपकी बुलाहट होती है। खुदा आपको जो उसने तोड़ा आपको दिया है, आप उसको जब समझ लेते हैं और उसको आप इस्तेमाल करते हैं, तो जब उसका इस्तेमाल आप करते हैं, तो आप समझ लें कि यीशु की, खुदा की यही बुलाहट है आपके लिए। चाहे वो आप शादी करके आप रहें, चाहे वो आप टीचर बन के रहें, चाहे वो आप इंजीनियर बन के रहें, सिविल सर्वेंट बन के रहें, पुलिस में रहें, फ़ौज में रहें, ये तमाम वो बुलाहटें हैं जो बुलाहटों की किस्में हैं जो, और एक बुलाहट ये भी है कि हम यीशु की भेड़ों को, उनकी रहनुमाई करें,
اور اپنے ان کو اپنے اس مذہب سے، اپنے یسوع کی اس زندگی سے، یسوع نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا اس سے ہم لوگوں کو روشناس کروائیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ بڑی آ، بہت بڑی بات ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے فادر صاحبان جو ہیں، ہمارے بشپ صاحبان ہیں، ہمارے ڈیکن اور مناد ہیں، یہ سب، اور ہماری سسٹر صاحبات ہیں، یہ کس طریقے سے اپنی زندگی دیتے، اور ہمیں ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیے میں بہت دفعہ یہ جیسے میں ضمناً بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب بہت غصے ہو رہے تھے کہ ہم اپنے مذہبی مسیحی رہنماؤں پہ وہ بڑا غصہ کر رہے تھے ان کو۔ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ہمیں غصہ کرنے کا کوئی حق نہیں، چاہے آپ اسے جس طریقے سے مرضی سمجھیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ ان کی بلاہٹ ہو گئی ہے، جب ان کو مخصوص کر دیا گیا ہے، اب وہ اور خدا ان کے درمیان وہ معاہدہ ہے، ہم اس کو کیسے؟ ہاں، یہ ایک ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں شاید ان کی زندگی کا نمونہ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے شاید صحیح نہیں ہے، اچھا نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ نہیں کہ ہم گرجے جانا چھوڑ دیں اور ہم کہیں جی کہ وہ تو رہنما ایسے ہوتے ہیں، ان کی بلاہٹ تو ایسے ہی ہے، تو ہم کیوں گرجے جائیں؟ نہیں، کیونکہ ان کی بلاہٹ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے، ہماری بلاہٹ اور ہمارا گرجا یہ ہمارا معاملہ ہے۔ اس میں اور اس میں ہمیں فرق رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے ذمہ دار ہیں، وہ اپنے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے ہمیں ان پہ جو کچھ ہو رہا ہے دعا کریں ہم کہ خدا سب اچھا کرے اور یسوع سب اچھا کرے، اور کوشش کریں کہ ان کی ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یا اپنی زندگی سے ان کو اچھائی کی طرف، یا ایسی چیز جو آپ کو ناپسند ہے کہ ان سے بات کر کے، اور اس چیز کو یہ کہ ایک دشمنی رکھ کے اور بس صرف یہ رکھنا کہ ان کی ہمیشہ برائی کرنی، ایسے نہیں۔ اس طرح کلیسیا جو ہے، ہماری بھیڑیں جو ہیں، وہ جو گلہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک گلہ اور ایک گلے بان جو ہے، وہ پھر ایسے نہیں ہوتا۔ ہمیں بڑی سمجھداری سے ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا اپنے ایمان پہ، اپنے ایمان، کیونکہ یسوع ہمارا وہ ایک سامنے ایک منزل ہے، وہ سامنے ہمارے کھڑا ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ ہم ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس سے اپنا، اور ہماری بلاہٹ یہ ہے کہ جو کام ہم کرتے ہیں، جو زندگی جس سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس میں ہم ایمانداری سے اور ذمہ داری سے وہ کام کریں۔ اس میں یہی ہے کہ میں ہمیشہ یہ جب بات کرتا ہوں کہ میں سچے ہو کے وہ کام کرنا چاہیے، ہمیں بڑا اپنے کام سے انصاف کرنا چاہیے، ہمیں اس ذمہ داری سے محبت کرنی چاہیے، محبت سے اپنی وہ ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے۔ آپ کو ہمیں مزہ آئے گا کہ اب جب محبت سے، پیار سے آپ اپنی اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ دیکھیں کرتے ہیں، یسوع نے کہا کہ میں اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے دیتا ہوں، تو اس نے جان جو ہے وہ دینا، اور ہمارا محبت میں یہی ہے کہ ہم بھی ہر وقت اپنا وقت، اپنی صلاحیت اور اپنی دولت جو بھی کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بلاہٹ ہے اس میں ایک قربانی ہے اور ایک محبت ہے، اور اپنے کان کھلے رکھنا، اپنا دل کھلا رکھنا، اپنی نیت صاف رکھنا، اپنے ضمیر کو کھلا رکھنا، تو پھر آپ اس بلاہٹ کو واقعی سنیں گے، سمجھیں گے، اور آپ کو یقین آئے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اس لیے ہمیں اس کے لیے آ، خدا سے ہمیشہ مدد مانگنی چاہیے۔ دیکھیں کلیسیا نے یہ جو اتوار جو طے کیے ہیں کہ یہ فلاں اتوار ہے، یہ چرواہے کا، اچھے چرواہے کا اتوار ہے، یہ روزوں کا اتوار ہے، یہ ایسٹر کا، یہ اتوار جو ہیں یہ ہمیں وہ واقعات کو ہمیشہ اپنے ہم ذہن میں رکھیں، اور ہم جانیں کہ یہ دن جو ہیں یہ ان واقعات کے لیے، ان موقعوں کے لیے یہ طے کیے گئے ہیں، اور اس کے مطابق ہم ایک تو پہلے ہم اس موقع کو، اس واقعے کو سمجھیں، اور یہ جانیں کہ یہ کیوں
یہ دن جو ہے یہ مقرر کیا پاک ماں کلیسیا نے، آخر اس میں کوئی دانائی ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، اس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنا شروع کریں. کیونکہ دیکھیں یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ اصل میں ہم کہتے ہیں یہ میری زندگی ہے، یہ میری زندگی نہیں ہے، یہ تو اس کی زندگی ہے جس نے دی ہے. اور اس نے ہمیں ڈائریکٹ کبھی نہیں بتایا، براہ راست اس نے کبھی نہیں کہا کہ تم یہ کرو اور یہ نہ. ایک طریقے سے ہم جب حکم دیکھتے ہیں جو خدا کے احکام ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بتایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، لیکن اس کے ساتھ جو اس نے ہمیں ایک آزاد مرضی دی ہے، اس کے مطابق ہم ان دنوں کو، ان خاص موقعوں کو، بلاہٹ اور اچھے چرواہے کے ان دنوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ پاک ماں کلیسیا نے یہ دن کیوں مقرر کیے ہیں، اور ان دنوں کی مناسبت سے ہمیں اپنی زندگی کو ترتیب دینا چاہیے، اس کو اس کے مطابق ڈسپلن کرنا چاہیے. دیکھیں یہی ہے کہ ہمیں پاک ماں کلیسیا کی کیوں ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں ہمیں، لیکن پاک ماں کلیسیا نے یہ جو تمام تہوار اور یہ عیدیں اور یہ دن مقرر کیے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ روایات، ان کے ساتھ وہ دعائیں، وہ عبادتیں، وہ تمام جو ترتیب دی ہیں، صرف اس لیے کہ ہم اپنی زندگی کو بار بار صحیح کر سکیں. اب دیکھیں یسوع زندہ ہوا، یہ جو چوتھا اتوار، اس کو ہم کیوں چرواہے کا اتوار کہتے ہیں؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں یسوع کی جو قیامت ہے وہ زندہ ہوا. جب تک اس کی قیامت میرے اندر وہ قیامت ظہور پذیر نہیں ہوتی، واقع نہیں ہوتی، تو اس قیامت کا کیا کہ جو میرے سامنے ہو رہی، اس قیامت کو، یسوع کو میرے اندر، میرے دل میں زندہ ہونا چاہیے. اور وہ میں زندہ خود کر سکتا ہوں خدا کی مدد سے اگر میں چاہوں. ہم لوگ یہ سارے تہوار مناتے ہیں، لیکن ہم باہر کھڑے ہو کے تماشائی کے طور پہ لیکن اصل میں یسوع کی یہ جو قیامت کا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں یہ کہ یسوع جی اٹھا، وہ اس کا جی اٹھنا میرے اندر جب تک وہ جی نہیں اٹھتا. دیکھیں رسولوں کا، پطرس کا دیکھیں کہ جب انہوں نے اس قیامت کو سمجھا تو ان کے دلوں میں یسوع خود آ گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے پھر معجزے کیے. انہوں نے وہ تبیتا جو مر گئی تھی، جو خاتون، اس کو پطرس نے زندہ کیا. وہ نوجوان جو تیسری منزل سے نیچے گرتا ہے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ مر چکا، لیکن پولوس نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. اور اس طرح بے شمار یہ ہے کہ کس طرح یسوع ان کے اندر، ان کے دلوں میں قیام کرتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، ان کے اندر قیامت آ جاتی ہے. یہ ہے قیامت، یسوع کی جو قیامت، کہ ہمارے اندر جب تک ہم وہ تمام چیزیں جو یسوع کرتا تھا، اسی لیے دیکھیں شاید ہم وہ معجزے نہیں کر سکتے، تو کلیسیا نے میں کہا کہ بلاہٹ کی طرف جاؤ. وہ جو تمہارے کام ہے، وہ جس کے لیے تم بلائے گئے ہو، وہ جو تمہاری جو توڑے تمہیں خدا نے دی ہیں، ان کو استعمال کرو. وہی کچھ ہے جو رسول اور یسوع کرتا تھا. یسوع خدا تھا، اس کی قدرت اور تھی، اور وہ اب اور ہے. وہ خدا ہے، اس کی قدرت اور ہے. ہم انسان ہیں، ہم خدا تو نہیں بن سکتے، لیکن خدا کے ہم نقش قدم پہ ضرور، یسوع کے نقش قدم پہ ہم چل سکتے ہیں. اور یہ اچھائیاں جو ہیں، یہ جو بلاہٹ کی شکل میں جسے ہم کہتے ہیں، ہم ان کو کر سکتے ہیں. یہی مقصد ہے کہ کلیسیا یسوع کو ہمارے اندر ایک بار پھر کو زندہ کر کے اور ہمارے اندر رکھنا چاہتی. ہم انسان ہیں، اس لیے ہم بھول جاتے ہیں زمانے کی ضرورتوں اور مصیبتوں اور ان تمام مشقتوں میں، وہ سب کچھ گم ہو جاتا ہے. لیکن پھر وہ تہوار آتے ہیں، پھر ہمیں یاد دلایا جاتا ہے، پھر ہم نئے سرے سے اپنے آپ کو ترتیب دیتے ہیں، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھولتے ہیں. یہ وہ سائیکل ہے، یہ وہ چکر ہے جو چلتا رہتا ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا اس وقت تک جب تک ہم قبر میں نہیں اتارے جاتے. یہ چلتا رہے گا، اور اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا. وہ تو ہمارا جسم وہاں چلا گیا نا، لیکن ہماری روح کے ساتھ یہ عمل جو ہے یہ جاری و ساری رہتا ہے. تو یہ جو قیامت ہے،
یہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ نہیں کہ یسوع جی اٹھا اور چلا گیا آسمان پہ، گل مک گئی. گل نہیں مکی، گل تو شروع اب ہوتی ہے کہ جب وہ ہمارے اندر کس طرح وہ پھر زندہ ہوتا ہے. آمین. باپ اور بیٹے